بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر دیکھنے اور سننے والی کانوں کو ہمارا سلام۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت اور بت پرستی کے خلاف ان کی تبلیغ اور نمرود کی طرف سے ان کو آگ میں پھینکے جانے کا واقعہ بتائیں گے، اس لیے آپ پوری ویڈیو دیکھیے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ سکے۔ حضرت ابراہیم اللہ کے جلیل القدر اور مقرب ترین پیغمبروں میں سے ایک ہیں، جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کے خطاب سے نوازا گیا۔ آپ کے آباء و اجداد عرب سے ہجرت کر کے بابل میں آباد ہو گئے تھے، جس کا موجودہ نام عراق ہے۔ وہیں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد کا مشہور قول کے مطابق تارخ نام تھا، لیکن آزر کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے وقت آزر کی عمر تقریباً 75 سال تھی، اور آپ کے والد آزر کا پیشہ بت تراشی اور بت فروشی تھا۔ بابل اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر نمرود کی بادشاہی تھی، جو ایک بہت طاقتور، متکبر، جابر اور بت پرست حکمراں تھا۔ کہتے ہیں کہ سر پر تاج سب سے پہلے نمرود ہی نے پہنا تھا۔ یہ نمرود اپنے طاقت کے دم پر رعایا سے اپنی پرستش کرواتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک بڑا روشن اور خوبصورت ستارہ نمودار ہوا ہے، جن کی روشنی اتنی تیز تھی کہ اس نے آسمان پر چمکتے چاند اور لاکھوں ستاروں کی روشنی کو مات کر دیا۔ صبح ہوئی تو نمرود نے شہر کے تمام بڑے کاہنوں اور نجومیوں کو دربار میں طلب کر کے اپنا خواب سنایا اور تعبیر مانگی۔ نجومیوں نے تعبیر بتائی کہ اس شہر میں عنقریب ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ نجومیوں کی اس خبر نے نمرود کو بہت پریشان کر دیا، چنانچہ اس نے فوری حکم جاری کیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے فوری قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر عمل شروع ہو گیا اور بابل کی سرزمین پیدا ہونے والے بچوں کے خون سے سرخ ہو گئی۔ ابھی بادشاہ کے فرمان کو کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ آزر اور ان کی بیوی کو اپنی اولاد کا خون کسی صورت میں قبول نہ تھا، لہٰذا دونوں نے اسے چھپ کر پالنے کا فیصلہ کر لیا، اور بچے کی پیدائش سے پہلے ہی بابل کے پہاڑوں کے درمیان ایک غار تلاش کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے اس غار میں بچے کو جنم دیا اور بچے کو اللہ کے سپرد کر کے گھر واپس آ گئی۔ والدہ باقاعدگی سے چھپتے چھپاتے غار میں جاتی اور بچے کو دودھ پلا کر واپس آ جاتی۔ کچھ ہی عرصے بعد آپ بڑے ہو گئے تو والدین گھر لے آئے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی میں رشد و ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائی تھی۔ وہ جب چھوٹے تھے تو حیران ہو کر سوچتے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے تراشے پتھر کے ٹکڑے ہمارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں۔ انہیں اس معبود حقیقی کی تلاش تھی جس نے کل کائنات کو بنایا ہے۔ دن رات اسی جستجو اور فکر میں رہتے۔ پھر باری تعالیٰ نے انہیں کائنات کی کچھ اور چیزوں کا بھی مشاہدہ کروایا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اور جب رات ہوئی تو ایک ستارہ نظر آیا، کہنے لگا یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے یہ رب نہیں ہو سکتا جو خود غائب ہو جائے۔ پھر چاند کو چمکتے دیکھا تو کہنے لگے یہی میرا پروردگار ہے۔ جب چاند چھپ گیا تو کہنے لگے اگر میرا پروردگار راستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر جب صبح کو سورج دیکھا تو کہنے لگے یہی میرا پروردگار ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگو، جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ یہ ڈوبنے اور غائب ہونے والے میرا رب نہیں ہو سکتا۔ وہ کوئی اور ہستی ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا، جو کل کائنات کا مالک اور خالق ہے۔ میں ان سب کو چھوڑ کر اپنی ذات کو اس کی طرف متوجہ کر لیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ نے جب آپ کو نبوت سے سرفراز کر دیا تو سب سے پہلے آپ نے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی اور کہی میرے ابا، آپ شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہ ساری تفصیل ہمیں قرآن میں ملتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نہایت ہی شفقت و احترام کے ساتھ والد کو توحید کے بارے میں آگاہ فرمایا، مگر والد آزر نے شفقت اور نرمی کا جواب نہایت ہی سختی سے دیا اور کہنے لگا ابراہیم، اگر تو میرے معبودوں کی مخالفت سے باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ اس موقع پر آپ نے کہا السلام علیکم، میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش طلب کروں گا، بے شک وہ مجھ پر مہربان ہے۔
میرے پیارے دوستو، اسی بیچ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا عید کا دن قریب آ گیا تو پوری قوم شہر سے باہر جا کر عید کی خوشیاں منانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوموں کے ساتھ نہ جا کر ان کے بڑے بت خانے میں جا کر بتوں کو مسمار کر دیا۔ چنانچہ جب سارے لوگ میلے سے واپس آئے تو سارے بت اوندھے منہ پڑے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ غصے سے پاگل ہو گئے۔ سبوں نے بیک زباں کہا کہ یہ ابراہیم کا کام ہے، کیونکہ وہی میرے بتوں کو نہیں مانتا ہے اور برا بھلا کہتا ہے۔ چنانچہ بتوں کو توڑنے کا عمل نمرود اور اس کی قوم کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو اتنی سخت سزا دی جائے کہ آئندہ کسی کو بتوں کی بے حرمتی کی ہمت نہ ہو۔ چنانچہ نمرود کے حکم پر خندق کھودی گئی۔ پھر ساری قوموں نے اس کام کو نیک سمجھتے ہوئے اس میں لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دی۔ جب خندق لکڑیوں سے بھر گئی تو اس میں آگ روشن کر دی گئی۔ پھر رسیوں سے جکڑ کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ چنانچہ پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا ہے، مگر وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل و گلزار بن گئی۔ اس کو قرآن کریم میں اللہ نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں 40 یا 50 دن رہے۔ اللہ اللہ، کیسا منظر رہا ہوگا۔ اللہ کا خلیل آگ میں ہے اور ساری دنیا منظر دیکھ رہی ہے۔ بے شک آپ کی زندگی تمام مومنوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ خدا حافظ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔